لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے, ابا کے ریکویسٹ کر رہا ہے, پھر جو ہے وہ استخارے نکال رہا ہے, اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے, یہ آ نہیں رہا ہے, پہلے کالج کے. ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی, تو وہ بھی بتا دیتا ہوں, پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو. اگر یوٹیوب پہ ملی ہے, اچھی مثال تھی, تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اختیار کرو, اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو. تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو, تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے. اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے. مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے, غنی ہوتا ہے, بے پرواہ ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد. غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو, صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو, لوگ اس کے محتاج ہوں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی صمد ہوتے ہیں. محلے کا بھائی دادا ہے بھائی, کسی سے نہیں مانگتا, لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں. حقیقی صمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں, لیکن آپ کے ذریعے بہت سوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے نا. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی جی؟ خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی, وہ تو یہاں سے ادھر کہاں سے آ گیا یار. میں ایک بندہ ڈائری لے کے جی بلی کی طرح تو سکڑ کے وہ تو مار دیا تھا ہم نے اس کو. ہیں نیت پہ تو بات کر رہا تھا, نیت پہ کیا بات. خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بلی کی طرح سکڑا تھا. ہاں وہ کمارا کے جب سن کے نا وہ والا بیچارہ بلی کی طرح کیا ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی, ایک تو یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں. حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ, ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے. بعض دفعہ وہ پھینکتے بھی ہیں لمبی لمبی, لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں. تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی, بہت اچھی بات کی, اور ایک لبرل آدمی کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا. میں نے کہا بھائی یہ خاندانی بات, ورنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں. تو میں نے اس پہ وہ کمنٹس بھی کرنے کا ارادہ تھا, لیکن وہ پتہ نہیں کلپ کہاں غائب ہو گیا نا, وہ پھر بہت تلاش کیا ملا نہیں. ورنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کروں, ڈاکٹر صاحب ہٹو بچوں ہو گیا, خاندانی بات ہو گئی, مفتی طارق مسعود ہیئر. لیکن وہ کلپ ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, پتہ نہیں پھر دوبارہ بس چھوڑو. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے, ماہر نفسیات ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغنا والی, کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کے دل میں آتی ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا, لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی. وہ انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مثال سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کالج کے باہر لڑکے انتظار میں, لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں, لڑکیاں کبھی بوائز کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی.
کبھی ایسا دیکھا کہ بوائز کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں، اگر اتنا خوش قسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہیں چلے جائیں پھر کہ بھائی یہ ساری گرلز انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں. الٹا معاملہ ہوتا ہے، گرلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے؟ لڑکے. لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے. جانوروں میں بھی یہی ہے. اس کے برعکس بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم، لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے، ابا کے ریکویسٹ کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ استخارے نکال رہا ہے، اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے، یہ آ نہیں رہا. پہلے کالج کے باہر 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا. ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کوئی بھی کالی کلوٹی، کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا، وہ لڈو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں. رفیع بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہاں. جوان آدمی ہے ظاہر، تو یہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی. تو اب ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد تھوڑے دن تک تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے، اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل الٹ. پھر بیوی کو شکایت ہوتی، ٹائم نہیں دیتا، گھر سے باہر رہتا ہے، گٹر کے ڈھکن پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے، گھمانے نہیں لے کے جا رہا، کہیں ہوٹل پہ نہیں لے کے جا رہا، کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا، ٹائم ہی نہیں. یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی. ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے. وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں، آپ کے ٹائم کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی محبت کی. اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تعبیرات میری اپنی ہیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے. ڈاکٹر نے جو کہا نا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان، ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا، ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بیان، تو اسٹائل ہمارا ہے، بات ڈاکٹر صاحب کی ہے، مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے، بات بھی نہیں، مثال. بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغنا والی بتائی، مثال بڑی خاندانی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی محتاج ہوں. اب مرد کو پتہ ہے کہ یار یہ کہیں بھاگنے والی، یہ تو گھر کا مال ہے، گھر کی مرغی دال برابر. اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے، نہیں ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آ گئی نا، یہ تو قبضے میں آ گئی، اس نے کدھر جانا ہے. اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنی سے مراد جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، یہ ڈاکٹر کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو جتنا مرد تڑپتا ہے اتنی عورت نہیں تڑپتی. یہ میں نے دیکھا ہے. لوگ طلاق تو دے دیتے ہیں مردوں میں، اس کے بعد زیادہ تر مردوں کو ہم نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو گھر کی مرغی دال برابر تھی نا، جب اپنے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ گھر کی مرغی رہی نہیں ہے، اس کی ویلیو دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. تبھی اکثر دیکھا ہے 99% طلاقیں دے کے روتے زیادہ مرد ہی ہیں. یہ تو صبح شام یہاں کیسز ہو رہے ہوتے ہیں نا، یار دے دی یار، اس وقت تو بالکل سمجھ میں آ رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا. 6 مہینے بعد رونا شروع کرتا ہے، کبھی 8 مہینے بعد پاگل ہو جاتے ہیں. اکثر تو مکر جاتے ہیں طلاقیں دے کے. ابھی یہ کیس آیا پنڈی سے، خاتون نے کہا میرے میاں نے 3 طلاقیں طبیعت سے تسلی سے دی ہیں، اور پھر دینے کے بعد بوکھلا گئے. اگلے دن دماغ سیٹ ہوا تو اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ 1 ہوتی ہے. میں تو پھر بتا دیتا ہوں سیدھے طریقے سے. میں نے اس خاتون سے کہا زنا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، 3 دے دیے ختم. اب بیچاری کا پورا خاندان بائیکاٹ کر رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب فتویٰ لے آیا تو کیوں. میں نے کہا وہ فتویٰ کالعدم ہے. نبی کا فتویٰ بھی ہے 3 ہوتی ہیں، صحابہ کا بھی، 4 اماموں کا بھی، قرآن کا بھی، سب کا یہی فتویٰ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ان لوگوں نے. تو اس خاتون میں اللہ کا خوف،
اس نے پھر دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لیا اور بھی دیگر اداروں سے، سب نے دیا کہ بھئی حرام ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان میں سے کسی کی بات نہ ماننا۔ کہہ رہی ہے شوہر چھوڑ نہیں رہا، پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ آپ عدالت سے خلا لے لیں۔ عدالت کا خلا تو اکثر کالعدم ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک بیس ہے اس کی۔ اور پھر بھی اگر گھر والے آپ کو مار پیٹ کے وہاں بھیج رہے ہیں شوہر کے پاس، اور شوہر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کسی NGO سے رابطہ کریں، وہاں چلی جائیں۔ زنا سے بچنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ بولو فرض ہے۔ ہماری نظر میں اس اہل حدیث کے فتوے کی حیثیت زیرو ہے، میں اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا اختلاف۔ اہل حدیث حضرات کو یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ کرتے ہیں، تو آ جائیں بیٹھ کے بات کریں، میں اس پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کوئی بڑا عالم آئے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کل پھر اس خاتون کا فون آیا کہ میں نے بڑی ہمت کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کو شوہر سے نفرت نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ 28ویں پارے کی پہلی آیتیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کظہر امی۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ کیسے نبی کے پاس بار بار روتی ہوئی آئیں؟ وہ تو شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، لیکن نبی سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں حلال ہوں یا حرام؟ آپ نے فرمایا میں گنجائش نہیں پاتا۔ پھر قرآن سے آیتیں نازل ہوئیں کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو عورت اگر شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، شوہر رکھنا چاہتا ہے، اس سے میاں بیوی حلال نہیں ہوتے۔ جب طلاق کے الفاظ زبان سے نکل گئے تو ہمیں یا تو آسمان سے وحی کا انتظار کریں، اور وہ اب نازل نہیں ہو سکتی، تو جو وحی نازل ہو چکی ہے اس میں اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا 6 مہینے بعد دی ہو، ہم بستری سے پہلے دی ہو یا ہم بستری کے بعد دی ہو، اللہ نے یہ فرق نہیں کیا اس میں۔ تو لوگ کہتے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں، میاں بیوی کی خواہش ہے، چاہ رہے ہیں۔ اسلام تو جوڑ چاہتا ہے، اسلام جوڑ چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے کہ اسلام طلاق پر پابندی لگاتا ہے کہ اکٹھی دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس طرح سے جوڑ چاہتا ہے۔ دینے کے بعد جوڑ نہیں چاہتا، دینے کے بعد تو سزا دینا چاہتا ہے مرد کو کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب نہیں واپس لا سکتے تم اس کو، دی کیوں تم نے۔ خیر یہ موضوع تو میں کئی بار، کیونکہ اہم موضوع ہے اور اس کی کثرت بہت ہو رہی ہے، اس لیے میں بار بار چھیڑتا ہوں اس کو۔ دیکھو جو اصلاح چاہے گا نا معاشرے کی، وہ ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرے گا، اور جو چاہتا ہے کہ جیسے لیکچرار بیٹھ کے ایم اے اسلامیات کی تیاری کراتے ہیں، وہ جب یونیورسٹی میں ایک لیکچر ایک دفعہ دے دیا، پورے سال اس کو ریپیٹ بولو نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے بیان کو کسی اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرار کی طرح نہ سنا کریں کہ پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے یہ بات بولی تھی تو اگلے ہفتے کیوں بول دی۔ میں کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تھوڑی کروا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب بھی کوئی شخص چاہے گا کہ معاشرے میں ایک برائی ختم ہو، تو جو برائی ہے اس پہ رد بار بار کیا جائے گا۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک نصیحت ہے، اور نصیحت میں موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو اللہ نے پہلے بھی کہی ہے، دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ، ہم اپنے مضامین کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ نصیحت ایک مرتبہ میں حاصل نہیں ہوتی، عام طور پہ سمجھتے نہیں ہو، میرا خیال ہے بات۔ یہ طلاقوں کا بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے، اور جا کے فوراً فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فتوے دینے والے مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کے مولوی مل جائیں گے، ہر آدمی نے قرآن و سنت ہی کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور جب وہ تحریر آتی ہے آپ کے سامنے، آپ سمجھتے ہو کیا دلائل ہیں، وہ آپ کو دلائل اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود اس علم میں زیرو ہو، اس لیے آپ کو دلائل لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کرونا کی تحقیقات عام آدمی کو لگتا ہے بڑی زبردست تحقیقات ہیں، ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہے گا یہ پھینک رہا ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عام آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے۔
تو خیر کیا بات چلی، دیکھو یہ کیا مذاق ہو گیا یہ موضوع کیا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں، پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کھایا، چائے پی لیا آپ نے آفس، پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس، میں گھبرا گئی تھی آپ رہ کہاں گئے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ ایک انسان کی نیچر ہے. اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہو نا تو پھر معاملہ کیا ہوگا، وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالج کے باہر ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے 10-15 دن کے لیے، جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار 10-15 دن گھر سے باہر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں، اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں پھر وہی، گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ، گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ. ایک ایک چیز نا موبائل پہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کہاں ہے. تو یہ خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغنا پیدا کرو اپنے اندر. بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت ہے، آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے. ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس، ہر وقت ٹائم باتیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے، کیا شاپنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے ہر وقت، مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی وائف عالمہ بن رہی تھی. وائف کیا بن رہی تھی؟ عالمہ. وہ بہت پڑھ رہی تھی. تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کر لوں اس کے بعد چلوں گا. میں نے کہا ناشتہ کر لو. کہہ رہے ہیں یار وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں، جب فارغ ہو جائیں گی تو ناشتہ بنا کے دیں گی. وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے، مطالعے کا ٹائم ہے. ہٹو بچوں ہو گیا یار، یہ تو صاحب کا سنا تھا، صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کرو گے؟ کہیں پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے، ٹھیک ہے اور کیا کریں گے. یہ تو زیادہ ہو گئی، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے، تھوڑا سا استغنا پیدا کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی تو وہ بھی بتا دیتا ہوں، پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو. اگر یوٹیوب پہ ملی ہے اچھی مثال تھی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے، کیا جا رہا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے. یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں. انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے، بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا، بات بات پہ تھپڑ، بات بات پہ گالی، عورت پھر ناراض ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک آدھ دن تو ناراضی برداشت ہوگی، اس کے بعد مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ غصہ کرتا ہے، منہ کیوں بنایا ہوا ہے. اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا، اس کو چاہیے کہ بیگم کا منہ مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا. وہ والا ڈیزائن اب اس میں آ نہیں رہا کیونکہ 2 تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بات کرے، کوئی جو بھی عزت دار آدمی ہوگا وہ تو یہی چاہے گا نا، تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے. عورت پھر مان جاتی ہے، اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی شروع. پھر کسی دن موڈ اٹھا، پھر اڑا کے 2 تھپڑ لگا دیے، پھر منا لیا. تو یہ چلتا رہتا ہے. اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا، پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ پھر وہ جانور بن جاتے ہیں، درندے. عورت محتاج ہے، وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے، بچے لے کے کہاں جائے گی. وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو بولو برداشت کرو. تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے. وہ کیا کرے؟ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے، یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے. جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو، ختم. یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. ورنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ، یہ مارکیٹ میں یہ چلے گا نہیں.
یہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھر اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے، تو ایک تو وہ منا رہا ہے، مان نہیں رہی ہے، اور الٹا ہی اور زیادہ معاملہ بڑھ نہ جائے کہیں۔ لیکن اگر خام خواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ ہو کیوں رہا ہے بار بار، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے، یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی، پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ۔